حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منست و غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوشی ہوئی اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس پیڑ کے پھل کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان نے ظہور کیا اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخر کار جنت کے ہمیشہ قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لوازش ابھرنے لگی، دیکھا تو وہ ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد جلد آدم حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانپنے لگے، گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی۔ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم آخر کار آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تاویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کی کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے، پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں، اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 بار آیتوں میں آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔